ایک اور مطلب جو اسی وقت میں مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آج کل بین الاقوامی حالات کے بارے میں اور خاص طور پاکستان کے بارے میں بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ سے ایک پھر تکلیف دیتا ہوں. آپ کو اپنی زبانوں کو درود بآواز بلند کے ساتھ معطر فرمائیے. بین الاقوامی معاملہ جو ہے یہ باخبر ہونا ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لے کہ مجھے تو بلی نہیں کھائے گی، نہ، بلکہ خاص طور پر اس وقت جو پورے حالات دنیا کے تبدیل ہو رہے ہیں اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ اور یہ ایشیا کے مشرق وسطیٰ میں آ جاتا ہے یہ عرب ریاستیں، فلسطین، لبنان، ایران، عراق اور یہ ادھر یہ جو ہیں یہ چیزیں، اور ایشیا میں یہ ہمارا ملک پاکستان اور یہ جہاں پہ کشمیر ہے، اور یہ وہاں پر جو ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہوگا. اسرائیل کو جو دشمنان اسلام کی ناخلف اولاد ہے اور دشمنوں نے اس کو مسلمانوں کے اندر لا کے بٹھا دیا، ایک حرام کا بچہ، اور اس کو پھر پالا اور یہاں تک لے کے آئے. اب یہاں سازش یہ چل رہی ہے اور صرف ہدف اور مقصد اسلامی حقیقی اسلامی ریاست کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے. مقصد یہ، وہ کون سی اسلامی حقیقی ریاست ہے؟ وہ اسلامیہ جمہوریہ ایران. اگر دشمن اسلام خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کو خوف ہے، ڈر ہے کسی طاقت سے، تو وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. صرف اور صرف اگر وہ طاقت ہے تو وہ طاقت الہی ہے. اور وہ طاقت الہی کن کے پاس ہے؟ صرف ایران جیسے ملک جو جمہوریہ اسلامیہ ایران ہے. اور وہاں بھی طاقت الہی اس لیے موجود ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا میں کام کر رہے ہیں. اسرائیل کہ جو اس وقت دو عرب ملکوں نے، ریاستوں نے جس کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، متحدہ عرب امارات اور بحرین، ان دونوں نے جو ہے وہ حکومتی طور پر اعلان کر دیا، ریاستی اعلان ہے ان کا، حکومتی اعلان ہے کہ ہم ریاست اسرائیل کو، حکومت اسرائیل کو قبول کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے وہ ان کے آپس میں تعلقات چل رہے تھے اندر خانہ، لیکن اب رسمی طور پر اعلان اب کیا جا رہا ہے، دورے اب شروع ہوئے ہیں. یہ تقریباً اکثر یہ جو ریاستیں ہیں عرب کی، یہ سارے کے سارے امریکہ اور اسرائیل سے خوف زدہ ہیں، تھیں اور اب بھی ہیں، اور اسی لیے اس کو قبول کر رہی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ان قریب آپ دیکھیں گے سعودی عرب بھی قبول کر لے گا، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی ریاستیں اسرائیل کو قبول کرتی جا رہی ہیں یہ سب کے سب خدا کی غیب لاٹھی کے شکنجے میں آئیں گی، آنے والی ہیں، اور ان کی اپنی عوام ان کے خلاف اٹھے گی انشاءاللہ. یہ خدائی قانون ہے، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جو جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میرا نظریہ ہے یا میری رائے ہے. نہ، یہ خدائی قانون ہے. خدا کے معاملے میں آ کر جو بندہ آگے آئے گا خدا کے مقابلے میں، اب خدا رسی کو ڈھیل تو دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں ظلم نہیں ہے. ایک وقت آنا ہے یہی ریاستیں اٹھ کر ان کی عوام اٹھے گی، بحرین اور متحدہ عرب امارات اور عن قریب سعودی عرب نے بھی قبول کرنا ہے، کر لینا ہے اور اعلان کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب جانتا ہے، وہ جان چکا ہے کہ اگر مجھے خطرہ ہے سب سے زیادہ تو وہ شیعوں سے خطرہ ہے جو ایران میں ہے. بس وہ ان سے خطرہ محسوس کر رہا ہے. اب ایران یعنی شیعوں سے، ایرانی حکومت سے بچنے کے لیے وہ سہارے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے ملک سہارے ڈھونڈ رہے ہیں
کہ ایران سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، گدھے ہیں، خر ہیں یہ، ان احمقوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جاہل ہیں اتنے، یہ سمجھتے ہیں کہ خدائی طاقت کو چھوڑ کر، الہی طاقت کو چھوڑ کر، یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کو پکڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ امریکہ اور اسرائیل بچا لے گا، یہ محفوظ کر لے گا۔ ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے ان ریاستوں کا وہی حال ہوگا جو بہت سی کئی ایسی ریاستوں کا ہو چکا۔ مثال کے طور پر جیسے کہ عراق میں صدام جیسی ایک باس پارٹی جو مضبوط ترین حکومت تھی، جس کی 35 سال تک حکومت کی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ظلم اور شکنجے سے نجات ملے گی، لیکن خدا کی جب غیبانہ لاٹھی آتی ہے تو پھر نہ صدام رہتا ہے، نہ صدام کے جو ہے وہ پیر و مرشد رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سعودیہ اور باقی جتنے بھی ہیں جو اسرائیل کے طرف جا رہے ہیں اور اسرائیل کو بلا رہے ہیں تاکہ ہمیں بچائے، اسرائیل کبھی نہیں بچائے گا، بلکہ اسرائیل کو خود بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، ان باتوں کی طرف آگاہی ضروری ہے اور ان کو جاننا ضروری ہے۔ اور ہمیں ایک اور معاملہ، اور میں خاص طور پر اسی کے ضمن میں عرض کرتا چلوں، وقت ختم ہو گیا، اسی کے ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ رات میں سن رہا تھا میڈیا پر وزیر اعظم پاکستان کا بیان کہ اس نے سختی سے منع کیا ہے کہ حکومت پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اور میں کہتا ہوں شاباش ہے خان صاحب، اگر یہ بات تو نے کر دی ہے تو میرے خیال میں زندگی کی تو نہ کروں، جب سے تو وزیر اعظم بنا ہے پہلی دفعہ کوئی عقل کی بات کی ہے، تو پہلی دفعہ کوئی عقل کی بات کی ہے، ورنہ اب تک تو ہمیں کہیں عقل نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی عقل کی بات ہے، اچھی بات ہے، اور ڈٹے رہنا اس بات پر، کہیں ایسا نہ ہو کھسکانے والے آ جائیں، موت آ جائے تب بھی ڈٹے رہنا، اسرائیل کو قبول نہیں کرنا۔ اور میں حساس اداروں کو بھی کہتا ہوں، حساس ادارے کہیں ایسا نہ ہو کہ سعودی عرب کے بلاک میں شامل ہونے کے لیے سعودیہ کے ڈالر، سعودیہ کے ریال دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چیف صاحب جو ہیں پھر ادھر کھسکتے ہوئے نظر آئیں، لیکن نہیں، بلکہ معلوم ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو جانتے ہیں، پاکستان کی قوم کو جانتے ہیں، پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم، پاکستان کی ملت کبھی بھی اسرائیل کو قبول نہیں کرے گی، اور اسرائیل کو قبول کرنے والے کو کبھی بھی معاف بھی نہیں کرے گی، کبھی بھی معاف نہیں کریں گے ہم۔